فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال تعالى في مقام آخر وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين صدق الله العظيم تو غنی از ہر دو عالم من فقیر
تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر حسابم را تو بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. محبت کے ساتھ کوئی زبان خالی نہ رہے. اور دائیں بائیں میں آپ حضرات کی آوازیں بھی سن رہا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ تلاوت کے دوران آداب یہی ہے کہ تلاوت سنی جاتی ہے محبت سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی واجب التکریم حضرات علماء اکرام، قراء اکرام اور عزیز طلباء، آج پہلی مرتبہ جامعہ احیاء العلوم کے سالانہ تکمیل بخاری شریف کی اس پروقار تقریب کے موقع پر آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے. استاذ العلماء شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عطاء الرحمن رحمانی صاحب، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو یہ موقع دیا کہ آپ حضرات کے ساتھ ملاقات بھی ہو اور اس خوبصورت محفل میں اپنی حاضری بھی لگاؤں. عزیز طلباء اکرام، قرآن کریم کی ایک آیت خطبہ مسنونہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ سچائیاں، وہ حقیقتیں اور وہ علم عطا کیا ہے جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے. لم تکن تعلم. حضرات علماء اکرام اور طلباء اکرام، اسی عنوان کو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے دہرایا ہے. سورۃ الشورى میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. ہم نے قرآن کو روح کائنات بنا کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے. اور اگلی بات رب العالمین نے اسی مضمون کی ارشاد فرمائی ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. وحی کے انوارات تیرے قلب پر نازل کر دینے سے پہلے اے محمد آپ کتاب و ایمان سے واقف تو نہ تھے نا.
محترم دوستو، ان آیات کی روشنی میں اپنی بات کو ایک جملے سے شروع کرتا ہوں، اور وہ آپ ذہن میں رکھیے گا تاکہ میری معروضات آپ بآسانی ہدف تک پہنچ سکیں۔ علم کا حاصل کرنا، جیسے آپ ایک دارالعلوم میں بیٹھے ہیں، ایک مادر علمی میں بیٹھے ہیں، ہر انسان کا فطری تقاضا ہے حصول علم، طلب علم انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری بے خبری دور ہو، میری جہالت دور ہو، میں صاحب علم بنوں۔ علم جبلت اور فطرت کا تقاضا ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی انسان، میں دنیاوی علوم کی بات کروں، اگر کوئی جمادات و نباتات پر تحقیق کر رہا ہے تو وہ بھی طلب علم ہے۔ اگر کوئی معدنیات کے راز معلوم کر رہا ہے تو وہ بھی علمی پیاس بجھانے کے پیش نظر ہے۔ اور اگر کوئی فلکیاتی اسرار کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے، آسمانوں کے راز جان رہا ہے، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ڈالتے ہیں جو ستاروں پہ کمند، اگر کوئی فلکیاتی اسرار کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی علمی پیاس بجھا رہا ہے۔ اپنی اسی فطرت کی پیاس کو، اسی فطری طلب کے پیش نظر وہ فلکیات کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ محترم علماء کرام، عزیز طلباء کرام، جمادات و نباتات کا علم، معدنیات و فلکیات و ارضیات کا علم بلا شبہ انسانی فلاح و بہبود کے علم ہے۔ میڈیکل کا علم، طب کا علم بلا شبہ انسانی فلاح و بہبود کے علم ہے، انسانیت کو فائدہ پہنچا۔ لیکن میرے احیاء العلوم کے نوجوان ساتھیوں، جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، جو آپ پڑھ رہے ہیں قرآن و حدیث کی صورت میں، جو علم رحمت عالم کے قلب اطہر پر قرآن کی صورت میں، وحی کے نور کی صورت میں نازل کیا گیا، اس کی امتیازی شان یہ ہے کہ باقی علم تو چیزوں کی پہچان عطا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر نازل ہونے والے علم کی شان یہ ہے کہ یہ چیزوں کے خالق کا تعارف پیش کرتا ہے۔ آپ کی زندگی کا اصل مقصد، قرآن و حدیث پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو پہچان جائیں، اس کی معرفت آپ کے دل پر نازل ہو جائے۔ اور اس شاندار علم کا آغاز ہوا اللہ کے رسول پر غار حرا سے۔ بات لمبی ہو جائے گی، آپ شاید میرے سامنے جو بچے بیٹھے ہیں، مولانا سلیم نعمانی صاحب، اب انہیں سید عبد المجید ندیم کا کیا پتہ رحمہ اللہ علیہ۔ یہ علماء کرام تو میرے سرپرست ہیں، سب جانتے ہیں۔ نئی نوجوان جو نسل ہے جو ابھی ابھر رہی ہے مدارس میں، ان کو بھی جاننا چاہیے کہ مکتب دیوبند نے آسمان خطابت پر کیسے کیسے چاند روشن کیے، اسے سمجھیے گا۔ غار حرا سے اس علم کا آغاز ہوا رحمت عالم کے قلب اطہر پر، اور اس سے پہلے حرا میں علم کے آ جانے سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول وحی کے نزول سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے سچائی کی تلاش میں، حقیقت کی تلاش میں اتنے بے قرار تھے، اتنے مضطرب تھے اللہ کے رسول
اتنے متجسس تھے کہ سیدہ فرماتی ہیں جیسے شدید گرمی میں تپتے ہوئے صحرا میں کوئی پیاسا پانی کی تلاش میں گھومتا ہے نا، اس طرح میرے آقا نبوت ملنے سے پہلے گھر سے ہرا تک، ہرا سے گھر تک، گھر سے ہرا تک، ہرا سے گھر تک بے قرار آتے جاتے تھے۔ اسی کو شاید قرآن نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے پیغمبر ہم نے تجھے تلاش حق میں سرگرداں پایا۔ یہ ضالًا، ہم نے تجھے تلاش حق میں سرگرداں پایا۔ اور احیاء العلوم کے میرے طلباء اکرام، آپ جانتے ہیں کہ شدید پیاس میں جب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی مل جائے، شدید پیاس میں جب ٹھنڈا پانی مل جائے تو پیاسا ذرا تیزی سے پیتا ہے، جلدی پیتا ہے۔ ہرا کی خلوتوں میں جب اللہ کے محبوب کو ایک 40 سال کی عمر طلب علم میں گزارنے کے بعد جب علم کا آب حیات ملا نا اقرا کی صورت میں، تو جیسے پیاسا پانی تیزی سے پیتا ہے، رسول بھی قلب اطہر پر نازل ہو جانے والی وحی کو تیزی سے پڑھنے لگے، تیزی سے پڑھنے لگے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب لا تحرک به لسانک لتعجل به، یہ انداز نہیں ہے حضرت ندیم شاہ صاحب کو سننے والا۔ اللہ آپ کو وہ ذوق عطا کرے، قرآنی ذوق۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانہ۔ محبوبم آہستہ پڑھیے نا، رب العالمین جلدی اس لیے پڑھتا ہوں کہ کوئی جملہ رہ نہ جائے، کوئی لفظ حافظے میں محفوظ ہونے سے چھوٹ نہ جائے، اس لیے جلدی پڑھتا ہوں نا۔ رب العالمین نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے محبوب گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ کے قلب اطہر پر وحی کا نور نازل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر وحی کی ان آیات کو تیرے سینے میں محفوظ کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کیوں جلدی کرتے ہیں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ احیاء العلوم کے طلباء، عزیز طلباء، یہ جو آپ آئے بیٹھے آج دستار فضیلت پہن کر جائیں گے، آج اپنے اساتذہ کی دعائیں لے کر جائیں گے، یہ نہ آپ کا کمال ہے نہ آپ کے معلم کا کمال ہے، قرآن کی اس آیت نے بتایا یہ کمال تو ان علینا جمع، تمہارے سینے میں قرآنی علوم کو محفوظ کرنا تمہارا کمال نہیں، تمہارے رب کا انتخاب ہے۔ یہ کوئی تمہارا کمال نہیں، یہ اس کا انتخاب ہے۔ ان علینا، علینا، علیکا یا علیکم نہیں ہے، علیکم جمعہ نہیں، ان علینا جمعہ وقرآنہ۔
محبوبم ذرا آہستہ پڑھیے، آہستہ پڑھیے، جلدی نہ کیجیے۔ یہاں ایک جملہ میں استاذ العلماء شیخ القرآن والحدیث مولانا عطاء الرحمان کی نظر کروں، اگر یہ پاس کر دیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ یہاں ایک جملہ کہوں، قاری صاحب کا آہستہ پڑھنا تو ہے سنت رسول، اور قاری صاحب کو یہ کہنا کہ قاری صاحب ذرا آہستہ پڑھیے، یہ ہے سنت اللہ۔ رب العالمین جو فرما رہے ہیں لا تحرک، ایک دوسرے مقام پر فرمایا رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل سے قرآن آہستہ آہستہ پڑھیے۔ قرآن کریم پڑھنے والے قیامت تک آئیں گے میرے محبوب، لیکن آپ آہستہ پڑھیے کہ آپ جیسا پڑھنے والا قیامت تک نہیں آئے گا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آہستہ پڑھیے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ رات کی تنہائیوں کو میری تلاوت سے آباد کرنے والے میرے پیارے محمد، کمبلی اوڑھ کے کھڑے ہونا، پاؤں متورم ہو گئے، آنکھیں سوج گئی ہیں، رو رو کر ہچکیاں بند گئی ہیں۔ ساری رات قرآن پڑھتے ہو میرے محبوب، اپنی خوشی کے لیے پڑھتے ہو، لیکن میں تیرا معبود ہوں، میں کہتا ہوں قلیلا، ساری رات عبادت کرتے ہو مجھے راضی کرنے کے لیے، اب تھوڑا سو جاؤ میری خوشی کے لیے۔ تو عزیز طلباء کرام، رتل القرآن ترتیلا، اور یہ جو قرآنی علوم ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل کیے گئے، اور قرآن آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ جس طرح قرآن حسین ہے، با کمال ہے، اس طرح صاحب قرآن بھی حسین ہے۔ اب چونکہ میں بہت دور سے آیا ہوں، آیا بھی ایبٹ آباد سے ہوں، آج صبح 23 مارچ کے سرکاری پروگرام میں شرکت کی، اور پھر حضرت قاری صاحب کے حکم پر، مولانا کے حکم پر انہوں نے شفقت فرما دی، بائیر سیدھا یہاں ابھی کھانا نہیں کھایا ہے، ڈائریکٹ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہوں، کھانا اس کے بعد کھاؤں گا۔ تو بہرحال مجھے انہوں نے حکم دیا ہے، اب حکم کی لاج رکھنا بھی ضروری ہے، میزبان ہے نا جی، لاج نہ رکھی جائے تو خطرات بہت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ بھی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، ایک شعر کا مجھے حکم فرمایا، قرآن بھی حسین اور صاحب قرآن بھی حسین۔ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، سبحان اللہ۔ کراچی کے مظلوموں سبحان اللہ، مہنگائی کے مارے ہوئے دوستو سبحان اللہ۔ دیکھیں نا یہاں سے آواز آ رہی ہے، پیچھے والے سے نہیں آ رہی، شاید ناراض ہیں وہ مجھ سے۔ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہہ دیجئے نا
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سیدنا حسان ابن ثابت فرماتے ہیں میرے محبوب جب میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کے حسن و جمال کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ رب العالمین نے جب آپ کو بنایا تو سارے کائنات کے سارے اوصاف، سارے کمالات، سارے محامد تیری سیرت میں جمع کر دیے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ نے دارالعلوم دیوبند کو کیا کچھ نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کو نسبت ہے بنی اسرائیل کے انبیاء سے۔ جس طرح سابقہ انبیاء علیہم السلام جو علمی کمالات، جو علمی خوبیاں رکھتے تھے، اللہ نے ویسے ہی کمالات علمی، ویسی ہی علمی خوبیاں اس امت کے علماء کو عطا کر دوں۔ آپ قرون اولا میں دیکھ لیجئے، دور رسالت میں، دور صحابہ میں دیکھ لیجئے، آپ حدیث کے میدان میں دیکھیں گے تو آپ کو حافظ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئیں گے، جن کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو قریب کیا، سینے سے لگایا، گریبان میں پھونکا اور اس کے بعد فرمایا جائیے ابو ہریرہ، قیامت تو آ سکتی ہے، اب مجھ سے سنی ہوئی کوئی بات تم بھول نہیں سکتے۔ کیسے کیسے علماء پیدا کیے اس امت نے۔ فقہ کے میدان میں دیکھیے حضرات صحابہ کرام میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے فقہا نظر آتے ہیں، سیدہ عائشہ جیسی فقیہہ نظر آتی ہیں۔ تفسیر میں دیکھیے تو حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے مفسر نظر آتے ہیں۔ تقوی میں دیکھیے تو ابو ذر غفاری جیسے متقی نظر آتے ہیں اس امت میں۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ آگے چلیے، اگر تفقہ میں دیکھیں، فقہ میں دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل جیسے فقیہ نظر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام ابن تیمیہ، ابن جوزی، امام ابن غزالی جیسے مؤرخ اور متکلم بھی اس امت میں نظر آتے ہیں۔ آگے چل کر دیکھیے اور علوم میں دیکھیے، علوم کی شاخوں میں دیکھیے، آپ کو خوابوں کی تعبیر میں ابن سیرین جیسا معبر بھی نظر آتا ہے، جن کی تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کے علم میں کمال اور مہارت کا یہ عالم، اس بات سے اندازہ لگائیے۔ ایک شخص ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت خواب دیکھا ہے، رات کو سویا ہوں چارپائی پر، میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ حضرت نے تعبیر بتائی اور فرمایا تعبیر بھی بتاتا ہوں، تجویز بھی دیتا ہوں۔ تعبیر یہ ہے کہ تجھے بہت بڑا نقصان پہنچنے والا ہے، تیرا مکان گرنے والا ہے، فوراً گھر پہنچ، اولاد کو، مال و اسباب کو گھر سے باہر نکال۔ یہ شخص گیا، بھاگا، اولاد کو، اسباب کو گھر سے نکالا، کچھ ہی دیر کے بعد واقعتاً مکان زمین بوس ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے، جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، مجھے تعبیر بتائیے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سویا ہوں، میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، وہی خواب۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور شخص نے، آپ نے فرمایا جاؤ چارپائی کے نیچے زمین کی کھدائی کر، تجھے سونا ملے گا، خزانہ ملے گا، زر سرخ ملے گا۔ وہ گیا، اس نے کھدائی کی، دیکھا واقعی اس کی چارپائی کے نیچے سے خزانہ نکل آیا۔
پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت یہی خواب کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک اور شخص کو اور تعبیر بتائی، اس کو اور تعبیر بتائی۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرق یہ ہے کہ پہلے شخص نے خواب گرمیوں میں دیکھا تھا، اور گرمیوں میں آگ موجب اذیت ہوتی ہے، موجب نقصان ہوتی ہے، میں سمجھ گیا کہ اس کو کوئی بہت بڑا رنج پہنچنے والا ہے۔ اور دوسرے شخص نے خواب سردیوں میں دیکھا ہے، اور سردیوں میں آگ کی گرمائش، ہیٹر یا ہیٹ موجب راحت ہوتی ہے، میں سمجھ گیا اس کو کوئی راحت اور نعمت ملنے والی ہے۔ ایسے ایسے علماء پیدا کیے۔ میں اپٹاباد سے آیا ہوں، مجھے یہاں سے یاد آ رہا ہے کہ سردیوں میں گرمائش اور آگ کتنی موجب راحت ہوتی ہے۔ وہ ایک خان صاحب سردی سے برف کے برفانی علاقے میں تھے، کوئی خان صاحبان محسوس بھی نہ کرنا، سردیوں کے موسم میں، برف کے موسم میں بھاگے بھاگے گھر آئے، آگ کا الاؤ جل رہا تھا، بازو پھیلا کے بیٹھ گئے، اپنے آپ جسم کو گرمائش دی۔ جب جسم کو راحت ملی، سکون ملے، تو کہنے لگا یا اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی آگ سے محروم نہ کرنا، آخرت میں بھی آگ سے محروم نہ کرنا۔ تو بات یہ ہے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی، اللہ نے اس امت کو کیسے کیسے علماء عطا کیے، یہ تو بات ہے قرون اولا کی، پہلے دور کی۔ اگر آپ میرے مکتبہ فکر پر آ جائیں، مسلک دیوبند پر آ جائیں، تو الحمدللہ یہاں بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و حکمت کا گلشن، گلستان اور باغ یوں آباد ملے گا کہ یہاں فقہ کے میدان میں آپ کو کراچی میں مفتی اعظم مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ جیسے فقیہ نظر آئیں گے، فقہ کے میدان میں مفتی کفایت اللہ دہلوی جیسے فقیہ نظر آئیں گے، تفسیر کے میدان میں مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا احمد علی لاہوری جیسے مفسر نظر آئیں گے۔ میرے مکتبہ فکر کی اگر آپ بات کرتے ہیں، آپ کو ولایت کے میدان میں، تقوی کے میدان میں شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ جیسے متقی لوگ نظر آئیں گے۔ آپ کو سیاست کے میدان میں فرنگی سیاست سے ٹکرا جانے والے حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جیسے سیاستدان نظر آئیں گے، اور مفتی محمود جیسے سیاستدان نظر آئیں گے۔ آپ میرے مکتبہ فکر کی جب بات کریں گے، آپ آ جائیے دعوت و تبلیغ پر، آپ دعوت و تبلیغ پر آئیے تو آپ کو حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسے مبلغ اور داعی نظر آئیں گے، جن کی دعوت اور تبلیغ آج کرۂ ارض کے کونے کونے تک پہنچ چکی ہے۔ آپ خطابت کے میدان میں آ جائیں، یہاں آپ کو سید عطا اللہ شاہ بخاری نظر آئیں گے، یہاں آپ کو سید عبد المجید ندیم جیسے شہنشاہ خطابت نظر آئیں گے۔ یہ گلشن علم و حکمت یوں ہی آباد ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک آباد رہے گا۔ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا کہ علم انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور قلب رسول پر نازل ہونے والے علم کی امتیازی شان یہ ہے کہ وہ چیزوں کی حقیقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کے بنانے والے خالق کی معرفت اور خالق کا تعارف عطا کرتا ہے انسانیت کو۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں جا بجا رب العالمین نے چیزوں کے تناظر میں، چیزوں کے اندر سے اپنی ذات کی پہچان پیدا کی۔ کون کہتا ہے قرآن میں میڈیکل نہیں ہے، قرآن میں طب نہیں ہے، فلکیات نہیں ہے، جمادات و نباتات ارضیات کا علم نہیں ہے؟ پڑھیے نا قرآن۔ میڈیکل طب کی وہ سچائیاں جو آج الٹرا ساؤنڈ جیسی جدید مشینوں کے بعد انسانیت کو حاصل ہوئی ہیں، قرآن نے 1500 سال پہلے محمد امی کی زبان سے اعلان کروا دیا۔ فرمایا من سلالت من طین، من سلالت من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. دیکھیے پورے کا پورا قرآن اسی تناظر میں، انسانی علوم کے تناظر میں پیدا کرنے والے کا تعارف پیش کیا. پہلے بات کی انسانی تخلیق کی پیدائش کی، آخر میں اپنا تعارف فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. یہاں دیکھیے علماء کا تذکرہ کس تناظر میں آیا ہے؟ بارش کے برسنے کے تناظر میں، پہاڑوں کی مختلف رنگتوں کے تناظر میں، انسانوں، جانوروں، مویشیوں کی اصلیت بتانے کے تناظر میں. میں نے وہی بات کی، جمادات ہوں، نباتات ہوں، فلکیات ہوں، ارضیات ہو، معدنیات ہو، جو کچھ بھی ہو، قرآن چیزوں سے ہی چیزوں کی اصلیت اور حقیقت بتانے کے ساتھ ساتھ خالق کا تعارف پیش کرتا ہے. عزیز طلباء اکرام، خالق کا تعارف تو قرآن پیش کرتا ہے. آپ نے بالخصوص میرے وہ عزیز طلباء جنہوں نے آج بخاری شریف کی تکمیل کی ہے، ان کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج کی یہ محفل جو زیر صدارت ہے حضرت مولانا سالک ربانی صاحب، ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے یہاں پر مدعو کرنے کے لیے جو سبب بنے ہیں حضرت مولانا سلیم نعمانی صاحب، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ علم کا سفر اب ختم نہیں ہو گیا، اب شروع ہوا ہے. سفر علم اب ختم نہیں ہوا ہے، اب شروع ہوا ہے. صرف کتابوں پر ہی انحصار نہ کریں، کچھ دل پر بھی توجہ رکھیں. اللہ والوں کے ساتھ نسبت جوڑیں، اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت جوڑیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دارالعلوم ہے، جو مکتب ہے، اس کی خاص شان یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی ہوتا تھا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، 4 جگہ پر قرآن میں جہاں علم کتاب کی بات ہے، وہاں وَيُزَكِّيهِمْ بھی ہے، تزکیہ نفوس کی بات بھی ہے. تزکیہ بہت ضروری ہے، وگرنہ آج عملی دنیا کے جتنے حالات بگڑے ہوئے ہیں، عملی دنیا کے جتنے حالات بگڑے ہوئے ہیں، علم تو ہے، کتابیں تو ہیں، لائبریریاں بھری پڑی ہیں کتابوں سے. کسی عالم دین کے گھر میں چلے جائیں، اس دیوار پر بھی کتابیں، اس دیوار پر بھی الماری میں کتابیں، اس دیوار پر بھی کتابیں، اس دیوار. دل میں بھی تو کچھ ہو نا جی. اور دل میں آتا ہے سب کچھ تزکیے سے اور تصوف سے. اولیاء اللہ سے مجھے یاد آیا، کسی نے کہاوت لکھی ہے فارسی میں، بڑی خوب کہاوت ہے. ایک بہت بڑے عالم جنہیں زعم تھا اپنے علم کا، دعویٰ تھا اپنے علم کا، سفر کے لیے دریا کے کنارے پہنچے. دریا پار کرنا تھا. ملاح کو بلایا، میاں ادھر آؤ، کرایہ لو، ہمیں پار پہنچاؤ. ملاح نے حضرت کو کشتی میں بٹھایا. اب کشتی چل رہی ہے، حضرت گفتگو فرمانے لگے ہیں ملاح سے کہ میاں کیا کرتے ہو تم؟ کچھ پڑھا بڑا بھی ہے، کچھ کتابیں پڑھی ہیں، کچھ علم، کنز دقائق، کوئی ہدایہ، کوئی قدوری.
کچھ جانتے ہو کچھ؟ ملا نے کہا جی میں کیا جانوں جی، میرا کیا کام نحو میر سے، یا میرا کیا کام صرف و نحو سے، منطق کی کتابوں سے، کشتی چلا رہا ہوں، دادا بھی کشتی چلاتا تھا، پھر باپ کشتی چلاتا تھا، وہ مر گئے، اب میں کشتی چلاتا ہوں، بس کشتی ہی چلاتا ہوں، یہی ہماری معیشت ہے، ہم نے کچھ پڑھا بڑا نہیں ہے۔ اب اس عالم نے کہا کہ جی اوہو، اچھا کچھ علم نہیں پڑھا، کوئی کتاب نہیں پڑھی؟ ملا نے کہا جی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ اس عالم نے کہا کہ پھر تو ٹھیک ہے، آدھی زندگی تو تمہاری سنور گئی کہ تم نے رزق دنیا کما لیا چپو مار مار کے، لیکن آدھی زندگی گنوا دی تم نے کہ علم حاصل نہیں کیا، کتابیں نہیں پڑھی، کنز الدقائق نہیں پڑھی، آدھی زندگی تو نے گنوا دی۔ ملا بیچارہ سن لیا خاموشی سے، دریا کے وسط میں پہنچے، موجیں اٹھیں، لہریں آئیں بڑی بڑی، اتنی بڑی بڑی لہریں آئیں کہ کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ کشتی ڈوبنے کے الٹنے کے قریب ہوئی۔ ملاح نے پوچھا حضرت سے، حضرت تیرنا آتا ہے؟ تیرنا آتا ہے؟ حضرت نے کہا میں نے تو کتابیں پڑھی، تیرنا تو نہیں سیکھا میں نے۔ تو ملا نے کہا حضرت آپ نے پھر پوری زندگی گنوا دی، میں نے آدھی گنوائی تھی کتابیں نہ پڑھ کے، کشتی ڈوبنے لگی ہے اور ملاح نے لگائی چھلانگ، اپنے آپ کو بچا گیا، اور حضرت کو کہا آپ نے تو پوری زندگی گنوا دی۔ تو حضرات عزیز طلباء، سب کچھ کتابوں کو سب کچھ نہ سمجھیے، اللہ والوں کے ساتھ نسبت جوڑیے، اپنے اساتذہ کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ، قرآن کریم کے معانی کے ساتھ خصوصی شغف رکھیے، خصوصی شوق رکھیے، اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ خصوصی شغف رکھیے۔ تو میں بات کر رہا تھا دارالعلوم دیوبند کے فرزندوں کی، ایک اور ہے، وہ کہتے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا اور حسن و جمال کے متعلق۔ سنیے بات اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں۔ جان محمد قدسی کہتے ہیں کہ یہ مکھڑے کی تجلی بیاض گردن، بولو نا بے زبانوں، نہیں تو ایسے کر لیتے ہیں کہ پہلے میں یہاں تقریر کرتا ہوں، پھر نیچے اترتا ہوں، وہاں جا کے سبحان اللہ کہتا ہوں، پھر دوڑ کے اوپر آتا ہوں، پھر تقریر کرتا ہوں، پھر جاتا ہوں ادھر سبحان اللہ کہہ کے، پھر اس طرح کر لیتے ہیں۔ کراچی والو، ایبٹ آباد والے کو نہ ستاؤ۔ جان محمد قدسی کہتا ہے یہ مکھڑے کی تجلی بیاض گردن، میرے آقا کے متعلق، میرے آقا کے متعلق، یہ مکھڑے کی تجلی بیاض گردن، دل ربایانہ یہ چال اور بے ساختہ پن، میرے آقا چلتے ہیں دل ربایانہ چال، بے ساختہ پن۔ بر صغیر کے اس بدبودار جھوٹے نبی کو بھی دیکھیے، مرزا قادیانی کو، یک چشم کبھی نبی ہوا، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، ہر نبی حسن و جمال میں اللہ کے نزدیک حسین ہوتا ہے۔ آپ جن کے پاس گاڑیاں ہیں ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہوتے ہیں؟ ہاں، میں آپ کو بتاؤں، ڈرائیونگ لائسنس لینے کے لیے علماء کے پاس تو گاڑیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، ڈرائیونگ لائسنس لینے کے لیے کس چیز کا ڈاکٹر سے چیک اپ کرانا پڑتا ہے؟ آنکھوں کا۔ ایک آنکھ والے کو لائسنس مل جاتا ہے؟ دنیا کی سڑک پر چلنے کے لیے ایک آنکھ والے کو لائسنس نہیں ملتا، تو نبوت کی شاہراہ پر یک چشم کیسے چلے؟ شاہ جی فرماتے ہیں یہ اور میرے آقا کا حسن و جمال،
فرمایا یہ مکھڑے کی تجلی یہ بیاض گردن، دل ربایاں نہ یہ چال اور بے ساختہ پن، اور یہ عمامہ کی سجاوٹ، یہ عمامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ عمامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، کہ مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن، کہ مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چ عجب خوش لقبی۔ یہ جان محمد قدسی ہے۔ ایک اور عاشق صادق کی سنیے، بارگاہ رسالت کا عاشق صادق سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہزار صبح بہار از نگاہ می چکداش، ہزار صبح بہار از نگاہ می چکداش، جنوں ز سایہ زلف سیاہ می چکداش۔ میرے آقا بہار کی ہزار صبحوں میں وہ تازگی نہیں ہے جو تیری ایک نگاہ شفقت میں تازگی ہے۔ چمن چمن گل و نثری زے عکس رخ ریزد، سبد سبد گل خنداں زے راہ می چکداش۔ فارسی آتی ہے نا جی ماشاءاللہ، اردو ترجمہ کر دیتا ہوں، اردو ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اردو میں سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، میرے آقا سراپا تنویر، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، اور سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ایک اور کی بھی سن لیجئے، اب تفصیل کا وقت تو ہے نہیں، جھلکیاں دکھا رہا ہوں۔ ایک اور کی بھی سن لیجئے، دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں اپنے عشق کے جذبات پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد صلی اللہ، گونج پڑے درود کی گونج پڑے صلی اللہ، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں، علم و حکمت میں، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، کیسے
ایسا سراپا میرے آقا کا جس کو مشیت کے انوار نے سب سے پہلے تخلیق کیا. اپنے سراپا کے متعلق میرے آقا شمائل میں خود ارشاد فرماتے ہیں رأسہ من البرکہ یدیہ من السخاوہ رجلیہ من الاستقامہ عینیہ من الحیاء صدرہ من الایمان قلبہ من الایمان. میرے آقا کو رب العالمین نے جب تخلیق کیا سینہ رحمت کا خزانہ بنایا, سر مبارک برکتوں کا خزینہ بنایا, ہاتھ سخاوت کے گر رکھ دیے, پاؤں استقامت کے کوہ گراں بن گئے, آنکھیں شرم و حیا کا پیکر ہوئی, دل ایمان کا مرکز ٹھہرا, محبت ٹھہرا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. ایک اور کی بھی سنیے نا, ایک اور کی بھی. دارالعلوم دیوبند میں کیسے کیسے پھول ہیں, کیسے کیسے پھول ہیں دارالعلوم دیوبند میں. ایک اور نے کہا لیا جب نام محمد ہونٹوں کو چوم لیا خوشبو نے, لیا جب نام محمد ہونٹوں کو چوم لیا خوشبو نے, ہونٹوں سے ابھی تک خوشبو نہیں جاتی. میرے آقا کا تذکرہ, میرے آقا کے حسن و جمال کا ذکر, سیرت و کمال کا ذکر اور قرآن کریم کی علمی خوبیوں کا ذکر, صحابہ اکرام کا تذکرہ, اس امت کے علماء اکرام کا تذکرہ, یہ وہ ذکر ہے کہ جس پر پوری